کیا اللہ کی پکڑ اچانک آتی ہے یا اس سے پہلے بھی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں؟ کیا ہر مصیبت اللہ کا عذاب ہوتی ہے؟ قرآن کن لوگوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ جب وہ مسلسل حق کو ٹھکراتے ہیں تو اللہ کی پکڑ آتی ہے؟ اگر آپ بھی اس اہم سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو آخر تک ضرور پڑھیے، کیونکہ قرآن اس بارے میں نہایت گہری رہنمائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، لیکن وہ عادل بھی ہے۔ قرآن مجید میں بار بار یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، وہ بندوں کو مہلت دیتا ہے، انبیاء اور رسول بھیجتا ہے، نصیحت کرتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے اور بار بار رجوع کا موقع دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کا پیغام یہ نہیں کہ اللہ فوراً پکڑ لیتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنی حکمت کے مطابق مہلت دیتا ہے، اور اگر کوئی شخص یا قوم مسلسل سرکشی، ظلم اور حق کے انکار پر اصرار کرے تو پھر اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر مصیبت، بیماری، حادثہ یا مالی نقصان کو اللہ کی سزا یا پکڑ قرار دینا درست نہیں۔ قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ آزمائشیں مختلف وجوہات سے آ سکتی ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام بھی سخت آزمائشوں سے گزرے، حالانکہ وہ اللہ کے سب سے محبوب بندے تھے۔ اس لیے کسی فرد یا قوم کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ فلاں مصیبت یقینی طور پر اللہ کی ناراضگی یا عذاب ہے، انسان کے اختیار میں نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک ان پر حق واضح نہ کر دے۔ اللہ پہلے رہنمائی بھیجتا ہے، تنبیہ کرتا ہے اور اصلاح کے مواقع عطا کرتا ہے۔ اس سے اللہ کی رحمت اور عدل دونوں ظاہر ہوتے ہیں۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ انہوں نے کئی سو سال اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن جب قوم مسلسل انکار اور ظلم پر قائم رہی تو آخر کار طوفان آیا۔ یہ اللہ کی پکڑ تھی، مگر اس سے پہلے ایک طویل مدت تک مہلت، دعوت اور نصیحت دی گئی۔ اسی طرح قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور فرعون کے واقعات بھی قرآن میں موجود ہیں۔ ان سب کو پہلے انبیاء کے ذریعے حق پہنچایا گیا، معجزات دکھائے گئے، تنبیہ کی گئی، لیکن جب انہوں نے تکبر اور ظلم پر اصرار کیا تو اللہ کا فیصلہ نافذ ہوا۔ یہ تمام واقعات ہمیں دوسروں کے بارے میں فیصلے کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی اصلاح کے لیے سنائے گئے ہیں۔ قرآن بار بار دعوت دیتا ہے کہ ان قصوں سے سبق حاصل کرو۔ اللہ کی پکڑ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان کو گناہوں میں ڈھیل ملتی رہے اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ اب کوئی حساب نہیں ہوگا۔ قرآن میں بعض مقامات پر ایسے لوگوں کا ذکر ہے جنہیں مہلت دی جاتی ہے، لیکن وہ اس مہلت کو توبہ کے بجائے مزید غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ اس لیے مومن مہلت کو اللہ کی رحمت سمجھ کر اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، نہ کہ گناہوں پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ ظلم اللہ کو پسند نہیں۔ قرآن میں بار بار ظالموں کے انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔ ظلم صرف دوسروں کا حق مارنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے حقوق اور اپنی جان پر گناہوں کے ذریعے زیادتی کرنا بھی ہے۔ تاہم ہر ظالم کی سزا کب اور کیسے ہوگی اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ تکبر بھی ان صفات میں سے ہے جنہیں قرآن نے سخت ناپسند کیا ہے۔ ابلیس نے تکبر کی وجہ سے اللہ کے حکم کو رد کیا۔ فرعون نے تکبر کی وجہ سے حق قبول نہ کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تکبر انسان کو ہدایت سے محروم کر سکتا ہے۔ قرآن ہمیں توبہ کی دعوت دیتا ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ استغفار اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے اہم اسباب میں سے ہے۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اپنے رب سے معافی مانگو،
وہ تم پر بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں برکت دے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی ہی نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ بعض لوگ ہر قدرتی آفت یا ہر حادثے کو فوراً اللہ کا عذاب قرار دیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات ہمیں اس بارے میں احتیاط سکھاتی ہے۔ کسی خاص واقعے کے بارے میں یقینی طور پر یہ کہنا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے درست نہیں، جب تک اس پر واضح وحی موجود نہ ہو۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ایسے واقعات سے عبرت حاصل کریں، اپنی اصلاح کریں اور اللہ سے عافیت مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکلات اور مصیبتوں کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرتے، دعا کرتے اور امت کو بھی یہی تعلیم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دوسروں پر حکم لگانے کے بجائے اپنے اعمال کی فکر کرنے کی ترغیب دی۔ قرآن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ آزمائش اور سزا میں فرق ہوتا ہے اور ہر مشکل کو سزا سمجھ لینا درست نہیں۔ اگر انسان محسوس کرے کہ اس کے دل میں عبادت سے غفلت بڑھ رہی ہے، گناہوں کی عادت مضبوط ہو رہی ہے، توبہ کی توفیق کم ہو رہی ہے اور نصیحت کا اثر ختم ہو رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سنجیدگی سے اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ یہ خود احتسابی کا موقع ہے، نہ کہ دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرنے کا۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اس لیے قرآن میں رحمت، مغفرت اور توبہ کا ذکر بہت زیادہ آیا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے اس کی طرف لوٹ آئیں۔ مومن کا رویہ ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا بھی ہے اور اس کی رحمت سے امید بھی رکھتا ہے۔ یہی توازن ایمان کی خوبصورتی ہے۔ اگر معاشرے میں ظلم، ناانصافی، دھوکہ، جھوٹ اور حقوق کی پامالی بڑھ جائے تو ہر مسلمان کو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، پھر اپنی استطاعت کے مطابق خیر، انصاف اور نیکی کو فروغ دینا چاہیے۔ نیکیوں کا اہتمام، نماز، قرآن کی تلاوت، استغفار، صدقہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور لوگوں کے حقوق ادا کرنا ایسے اعمال ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اسلام کا پیغام صرف عذاب سے ڈرانا نہیں بلکہ رحمت کی امید دلانا بھی ہے۔ اسی لیے قرآن میں جہاں اللہ کی پکڑ کا ذکر ہے، وہیں اس کی بے پایہ رحمت کا بھی ذکر ہے، تاکہ انسان نہ مایوس ہو اور نہ بے خوف۔ آخر میں ایک اہم بات، قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی پکڑ اس کی کامل حکمت اور عدل کے مطابق ہوتی ہے۔ وہ پہلے مہلت دیتا ہے، نصیحت کرتا ہے، توبہ کا موقع دیتا ہے، پھر فیصلہ فرماتا ہے، لیکن ہمیں یہ اختیار نہیں کہ ہر مصیبت یا حادثے کو یقینی طور پر اللہ کی سزا قرار دیں۔ صحیح رویہ یہ ہے کہ ہم ہر حال میں اپنی اصلاح کریں، گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کی رحمت کی امید رکھیں، اس کے عذاب سے ڈرتے رہیں اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ یہی ایک مومن کا راستہ ہے اور یہی دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔